پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو ثابت ہے کہ ناقابل معافی گناہ ہوتے ہیں، مگر عام طور پر باقی توحید پرست مذاہب میں یہ گناہ بلیسفیمی کہلاتا ہے۔ بلیسفیمی، اور اگر آپ اس لفظ کے معنی لغت میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہوگا خدا کی بات کرنا ایک گستاخانہ انداز میں، ایسے انداز میں جس سے بے حرمتی کا پہلو نکلتا ہو، جس سے خدا کی بے حرمتی ہو، خدا سے ایسے بات کہنا یا اس کے بارے میں ایسی بات کہنا بلیسفیمی ہے۔ اس خدائے واحد کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ ہم یہاں پر وحدانیت پسند مذہبوں کے بنیادی احکامات کی بات کر رہے ہیں۔ ان احکام میں بلیسفیمی کے بارے میں حکم واضح ہے۔ یہاں یہودی حضرت عیسیٰ سے پوچھ رہے ہیں، کیا آپ خود کو خدا کہہ رہے ہیں؟ یعنی آپ بلیسفیمی کر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو تمہاری کتاب کی بات کر رہا ہوں جس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے۔ خدا تو ایک ہے، اور جان لو کہ تمہیں صرف اس کی عبادت کرنی ہے اپنے پورے دل و دماغ اور طاقت کے ساتھ۔ اگر کوئی خدا کے ساتھ شریک ٹھہرائے یا گستاخی کرے، اس کے نام کے ساتھ یا پھر اس کے ساتھ وہ باتیں جوڑے جو اس کی شان کے خلاف ہیں، بائبل کے نئے نسخے اور پرانے نسخے اگر آپ دیکھیں تو کچھ عجیب چیزیں نکلتی ہیں، کیونکہ وہ کسی اور زبان میں تھا، اس لیے اس کے معنی کچھ اور نکلتے ہیں۔ تو میرا ماننا ہے کہ پرانے نسخے اور نئے نسخے کو سمجھنے کے لیے اور ان میں ربط ڈھونڈنے کے لیے آپ کو آخری نسخہ لاسٹ ٹیسٹیمنٹ پڑھنا پڑتا ہے۔ اب دوسری قسم ہے شرک الاصغر۔ اس کی مثال ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا اور یہ سوچنا کہ وہ چیز یا شخص اللہ تک پہنچائے گا۔ اس طرح لوگ کہتے ہیں کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، مگر پھر ان سے سنیں گے کہ میرے پاس یہ تعویذ ہے یا یہ لاکٹ ہے جو میرے لیے خوش قسمتی کا باعث ہے۔ کچھ لوگ قرآن کی شبی پہنتے ہیں، اس میں کچھ پڑھ نہیں سکتے، مگر وہ بس گلے میں ڈالنے کے لیے ہوتا ہے۔ شرک کی تیسری قسم کی بات کریں گے، یہ ہے شرک الخفی۔ شرک الخفی کا مطلب ہے، عربی میں کافی کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، کیونکہ آپ اس شرک کو دیکھ نہیں پاتے۔ کیسے؟ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ایک کالی چونٹی کو دیکھ سکتے ہو جو کالے پتھر پر چل رہی ہو کالی رات کے اندھیرے میں؟ لوگوں نے کہا نہیں، یہ تو کالے پتھر پر کالی چونٹی کالی رات میں چل رہی ہے۔ یہ مثال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک الخفی کے بارے میں دی۔ آپ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ایسے حالات تک پہنچے ہیں جہاں پر آپ نہیں آنا چاہتے تھے۔ آپ کے غلط اعتقادات کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اس امتحان میں ڈالا تاکہ آپ صحیح رستے پر آ سکیں، آپ اس سے رجوع کریں، دعا کریں، اس کا حق ادا کریں۔ اس کا حق سے مراد تقوی، اللہ کے لیے تقوی ہونا چاہیے، تو پھر حالات تبدیل